बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक कपड़ा फरोश हाजिर हुआ और इसने कहा, सुल्तान मुआज़म, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर एक छोटी सी वादी से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक छोटी सी झोंपड़ी में। बड़ा हैरान हुआ कि सुनसान वादी के अंदर कौन रह रहा है। मैं घोड़े से उतरा और जब इस झोंपड़ी के अंदर गया तो एक बूढ़ी औरत बिस्तर मारकर पड़ी हुई थी। मैंने इसको कहा कि आप यहाँ अकेली इस सुनसान वादी के अंदर क्यों रह रही है? तो इसने कहा, ये बड़ी लंबी दास्तान है। तो मैंने इसे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं हकीम साहब के पास आपको लेकर जाता हूँ ताकि वो आपका इलाज कर सके और मैं आपको अपने घर ले जाऊँ ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूँ। लेकिन इसने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने कहा, अम्मा जान, कौन सी ख्वाहिश? इसने कहा, बेटा, जो मैं बात आपको कहने वाली हूँ वो बहुत हैरान कर देने वाली है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना। मैंने कहा, अम्मा जान, बताए। इसने कहा, बेटा, मैं मज़हब से एक हिंदू औरत हूँ और मेरा शौहर पंडित था, लेकिन मेरे पास 2 गायें हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इन 2 गायों को बेचकर इनसे हासिल होने वाली रकम से गाँव के दरमियान में एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाओ, और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सुल्तान मुआज़म, ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक हिंदू औरत मरते हुए आखिर मस्जिद तामीर करने की ख्वाहिश क्यों रखती है। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ और मैंने पूछा, अम्मा जान, आखिर माजरा क्या है? आप हिंदू हैं और आपकी ख्वाहिश होती कि एक मंदिर तामीर किया जाए और आप कहती हैं कि एक मस्जिद तामीर की जाए, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? तो सुल्तान मुआज़म, इसने मुझे बताने से इनकार कर दिया। सुल्तान मुआज़म, मैंने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक मस्जिद तामीर करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बूढ़ी औरत से जाकर पूछें कि आखिर एक हिंदू औरत होकर जो कि मरते हुए भी कलमा नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन वो कहती है कि मैं एक मस्जिद तामीर करना चाहती हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर दरबारी भी बड़े हैरान हुए कि आखिर माजरा क्या है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े पर सवार होकर जब इस झोंपड़ी के अंदर पहुंचे तो बूढ़ी औरत बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मैं इस सरजमीन का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ और मुझे फलां आदमी ने बताया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश है कि आप मस्जिद तामीर करवाना चाहती हैं, हालांकि आपका मजहब हिंदुओं का है। आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? तो इसने अपने दुपट्टे से बांधी हुई एक चिट्ठी खोली और जब वो सुल्तान को चिट्ठी दिखाई तो वो चिट्ठी पढ़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो हिंदू औरत असल में। दोस्तों, ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर एक मकबूल नामी कपड़ा फरोश आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब इंसान था। इसके 2 छोटे बच्चे थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की, और इसकी एक खूबसूरत हसीन व जमील बीवी थी। बाजार के अंदर इसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, लेकिन इसकी दुकान छोटी होने के बावजूद भी इसकी दुकान में आला किस्म के कपड़े होते। दूर दूर से लोग इस छोटी सी दुकान पर मकबूल फरोश के पास लोग कपड़े खरीदने के लिए आते। हत्ता के बड़े बड़े जागीरदारों के कपड़े भी मकबूल फरोश की दुकान से जाते वक्त गुजरने लगा और मकबूल फरोश अपनी इस छोटी सी दुकान से जिंदगी का गुजर बसर कर रहा था। मकबूल के दिल में कभी भी ज्यादा दौलत कमाने का लालच न हुआ, बस वो जितना कमा लेता इस पर रब का शुक्र अदा करता और रब की रजा में खुश रह रहा था। एक दिन वो अपनी दुकान में दोपहर के वक्त कपड़ों की गठरी के साथ टेक लगाए आराम कर रहा था। इतने में कोई आदमी दुकान के अंदर दाखिल हुआ और इसने सलाम किया। इस आदमी के सलाम करते ही मकबूल कपड़ा फरोश की आंखें खुल गई और इस आदमी को देखकर वो उठ खड़ा हुआ और इसे अपने गले से लगाया और सलाम का जवाब दिया। वो आदमी कोई गाहक नहीं था, बल्कि मकबूल कपड़े फरोश का एक करीबी दोस्त था जो कि दूसरे बड़े गांव में रहता था। मकबूल ने इसे अपने साथ बिठाया और सामने खड़ी रेहड़ी पर लगाए मशरूब फरोश को आवाज़ लगाई। मशरूब फरोश 2 ठंडे गिलास मशरूब के ले आया। मकबूल ने इसे ठंडा मशरूब पिलाया और आने की वजह दरियाफ्त की तो इस आदमी ने अपनी थैली से एक छोटी सी थैली निकाली और मकबूल के हाथों में देते हुए कहा, ए मेरे दोस्त, मैं बहुत तवील सफ़र पर जा रहा हूँ और मेरे पास ये थैली देख रहे हो, इसके अंदर 1000 सोने के सिक्के मौजूद हैं। सफ़र काफ़ी तवील और रास्ता सुनसान है,
लिहाजा मैं ये थैली आपके पास अमानत रख के जाना चाहता हूँ, ताकि रास्ते में इस थैली की वजह से मेरी जान को खतरा न हो। मकबूल ने इसे यकीन दिलाया कि आपकी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। इस आदमी ने मकबूल का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। मकबूल बड़ा खुश हो रहा था कि एक गरीब दोस्त पर मेरे दोस्त ने इतना भरोसा किया और इतनी बड़ी रकम मेरे पास अमानत रख कर जा रहा है। वो इसी खुशी में बैठा था कि इतने में 3 घुड़सवार मकबूल कपड़े फरोश की दुकान के सामने आकर रुके। अंदर दाखिल होते ही इन तीनों घुड़सवारों ने मकबूल को कहा, अरे मियाँ, आपके पास कोई अच्छे से लिबास पड़े हुए हैं? मकबूल ने कहा, जी हाँ हुजूर, मेरे पास बड़े बड़े कीमती लिबास पड़े हुए हैं। तो इतने में एक घुड़सवार ने एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा, अरे मियाँ, फलां कपड़े से हमें 3 लिबास काट कर दो। हम तीनों भाई हैं और हम तीनों एक जैसा लिबास पहनते हैं। मकबूल ने कहा, हुजूर, आप शक्ल से बड़े घराने के लगते हैं, लेकिन वो लिबास बड़ा महंगा है। वो लिबास तो बड़े बड़े जागीरदार खरीद कर ले जाते हैं। तो इन तीनों लड़कों में से एक ने कहा, क्या तुमने हमें भिखारी समझा है? तुम जानते हो हम कौन है? मकबूल ने कहा, जी नहीं हुजूर, मैंने आपको पहली मर्तबा देखा है। तो इन तीनों घुड़सवारों में से एक ने कहा, हम यूगसार किले के हाकिम के बेटे हैं। ये सुनकर मकबूल ने कहा, हुजूर, मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। मकबूल फौरन उठा, कोने में पड़ा हुआ कपड़े का बंडल ले आया और इसमें से 3 सूट काट कर दिए। इन दोनों ने कपड़ा लिया और घोड़े की जीन में रखने के बाद वहाँ से जाने लगे। तो मकबूल ने पीछे से आवाज़ लगाई, हुजूर, आपने इस कपड़े की रकम अदा नहीं की। तो इन तीनों ने कहा कि ये कपड़े की रकम तुम किले आकर ले जाना। ये सुनकर मकबूल कपड़ा फरोश ने कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सवारी नहीं और योगासार किला बहुत फासले पर है। आप मुझ पर मेहरबानी करें और मेरी दाम मुझे दे दें। तो इन तीनों ने मकबूल कपड़ा फरोश की कोई बात न सुनी और घोड़े दौड़ा कर वहाँ से चले गए। अगली सुबह मकबूल कपड़ा फरोश ने दुकान खोलने से पहले ही गधे पर सवार हुआ और योगासार किले की तरफ चल दिया। चलते चलते जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने पूछा, ये गधे वाले, तुम यहाँ कैसे, यहाँ क्या करने आए हो? तो मकबूल फरोश ने अपना तारुफ कराया और कहा कि कल शहजादे मुझसे 3 लिबास खरीद कर ले गए थे और मैं इनका मुआवजा लेने आया हूँ। तो सिपाहियों ने कहा कि कल वापस आ जाना, अभी हमारे हाकिम आराम फरमा रहे हैं। ये सुनकर मकबूल कपड़ा फरोश बहुत अफसरदा हुआ, लेकिन फिर वापस पलटने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। वो अपनी दुकान पर वापस लौट आया। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और इसको अपनी रकम डूबती हुई नजर आ रही थी। अगली सुबह अंधेरा खत्म होने से पहले ही फिर मकबूल कपड़ा फरोश किले के दरवाजे पर पहुंचा। तो फिर से सिपाही ने इसे बहाना बनाकर टाल दिया और इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए, लेकिन वो इसको बस इसी तरह ऐसे ही लौटाते रहे। 6ठा दिन हुआ तो दरवाजे पर मौजूद एक रहमदिल सिपाही ने मकबूल कपड़ा फरोश को कहा, हुजूर, आप ख्वामख्वाह में ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। तीनों शहजादों ने हमें कहा है कि इस शक्ल और इस हुलिये वाला अगर कोई भी आदमी आए तो उसे ये कहकर टाल देना कि कल वापस आ जाना। बस वो आपको जलील कर रहे हैं। आप अपनी रकम को भूल जाए, वो आपको नहीं मिलने वाले। ये सुनकर इसने कहा, मैंने बहुत कीमती लिबास दिए और मेरा तो इतना 1 माह का मुनाफा भी नहीं बनता, मैं वो कैसे बख्श दूं? तो सिपाही ने कहा, जो मुनासिब बात थी मैंने आपको बता दी, आगे आपकी अपनी मर्जी। मकबूल फरोश वापस आया और आकर दुकान में परेशानी की हालत में बैठ गया और वो सोचने लगा कि किस तरह मैं अपना कर्जा इन तीनों शहजादों से वापस लूं। वो जानता था कि मुझे किले के हाकिम तक कभी भी सिपाही नहीं जाने देंगे। एक दिन वो परेशानी की हालत में बैठा था कि इसने देखा कि बाजार के अंदर फिर से वही 3 शहजादे गुजर रहे थे। वो दौड़ता हुआ इन तीनों शहजादों के आगे जाकर खड़ा हुआ और कहा, ए शहजादे, मेरी रकम वापस कर दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तुम्हारे लिए ये बहुत मामूली रकम होगी। ये सुनकर इन शहजादों ने कहा, कौन सी रकम? तो मकबूल कपड़ा फरोश ने कहा, जो तुमने मुझसे 3 लिबास खरीदे थे और वो बड़े कीमती थे। तो इन तीनों ने कहा, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, हमने तुमसे कोई लिबास नहीं खरीदा। अरे तुम जानते हो हमारा लिबास तो बड़े बड़े माहिर कारीगर बनाते हैं, एक छोटी सी दुकान वाले से हम क्या लिबास खरीदेंगे? इतने में बाजार के लोग भी कहने लगे कि ये तीनों शहजादे सच बोल रहे हैं, इसकी दुकान पर इतनी कीमती कपड़े नहीं होते
कि शहजादे पहन सके। मकबूल फरोश बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इसने कहा मैं ऐसे घोड़ों के आगे नहीं हटूंगा जब तक मेरी रकम वापस नहीं करोगे। तो वो तीनों शहजादे उठे और मकबूल फरोश को पीटना शुरू कर दिया, हत्ता कि इसको इतना मारा कि इसके मुंह से खून निकलने लगा। वो सारा जख्मी हो गया और सारे बाजार के ताजिर इसका तमाशा देखते रहे। किसी में भी इतनी जुर्रत न हुई कि आकर वो इन तीनों को एक बेचारे आदमी को पीटते हुए रोक सके। मकबूल फरोश उठा, अपना मुंह साफ किया और सीधा शहर के काजी के पास पहुंचा। काजी ने जब मकबूल कपड़ा फरोश को इस हालत में देखा तो फौरन हकीम को बुलाया और कहा कि इसकी देखभाल करो, इसकी जख्मों पर मरहम लगाओ। हकीम ने इसका इलाज किया, जख्म साफ किए। मरहम लगाने के बाद काजी ने इसे अपने कमरे में बुलाया और कहा बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया। तो मकबूल कपड़ा फरोश ने कहा हुजूर चंद दिन पहले योगसार किले के हाकिम के तीनों बेटे मेरे पास आए और मुझसे 3 महंगे लिबास खरीदे और मुझे कहा कि अपनी रकम किले से आकर ले जाना, लेकिन आज 1 हफ्ते से भी ज़्यादा गुजर गया। इन तीनों ने मुझे एक सिक्का भी नहीं दिया और हत्ता कि जब बाजार से गुजर रहे थे तो मैंने अपनी रकम का मुआवजे का मुतालबा किया तो इन्होंने मुझ पर इतना तशद्दुद किया कि मेरे मुंह से खून निकलने लगा। तो इतने में एक सिपाही काजी के पास आया और काजी साहब के कान में कुछ कहा। तो इसकी कान में कुछ कहते ही काजी का रवैया बदल गया और कहने लगा तुम जानते हो कि तुमने किसके साथ पंगा लिया। वो योगसार किले का हाकिम बहुत ताकतवर इंसान है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम इसके बेटों के साथ पंगा लो। तुम जानते हो कि अगर वो जाकर पूरे के पूरे स्तबल से सारे घोड़े भी खोल ले तो इनको कोई नहीं रोकता। तुम्हारा तो बस 3 लिबास थे, तुम ऐसा समझो कि तुमने शहजादों को तोहफे दे दिए। मकबूल ने कहा हुजूर मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तोहफे देता फिरूं। मेरे अपने बच्चे आजिज़ी और इनकसारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बीवी ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि वो जानती है कि मेरी इतनी औकात नहीं और मैं तोहफे देता फिरूं। आप अभी और इसी वक्त इन तीनों शहजादों को अदालत में बुलाएं और मेरी रकम वसूल करके दें। तो ये सुनकर काजी ने कहा तुम जानते हो कि योगसार किले के हाकिम की तरफ से पैगाम आया है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ज़ंदान में डाल दूं और तेरी दुकान कब्जे में लेकर योगसार के खजाने में जमा कर दूं। ये सुनकर मकबूल कपड़ा फरोश रोने पीटने लगा और कहा हुजूर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आप मेरी मदद करें। तो काजी ने कहा मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें जेल में नहीं डाल रहा, क्योंकि तेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, लेकिन तेरी दुकान का जितना भी माल है इसे योगसार किले के खजाने में जमा करवाना होगा और ये मेरी मजबूरी है, वरना योगसार किले का हाकिम मुझे काजी के होते से फारिग कर देगा। मकबूल फरोश रोने पीटने लगा, लेकिन इसके रोने पीटने का काजी पर कोई असर न हुआ। इतने में एक बाजार का ताजिर दौड़ता हुआ मकबूल कपड़ा फरोश के पास आया और कहा हुजूर जल्दी आए, हाकिम के सिपाही आपकी दुकान का जितना भी माल है वो उठा कर ले जा रहे हैं। मकबूल फरोश दौड़ता हुआ जब बाजार के अंदर पहुंचा तो देखा कि इसकी दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी थी और इसमें एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं बचा था और हाकिम के सिपाही उठा कर ले गए थे। ये देखकर मकबूल फरोश बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन इसके दिल में ये इत्मीनान था कि मैंने एक हाकिम के सामने सर झुकाने से बेहतर इनसे लड़ना मुनासिब समझा। मेरे दिल में ये नहीं कि मैंने इनके साथ अपना हक के लिए लड़ना नहीं। बहरहाल वक्त गुजरने लगा और चंद दिन गुजरे कि मकबूल कपड़ा फरोश के दिन इतने बुरे आ गए कि इसके घर के अंदर फाके होने लगे। इसके छोटे छोटे बच्चे भूख से मरने लगे। अब इससे देखा न गया तो इसने सोचा कि जो मेरे दोस्त की मेरे पास अमानत पड़ी हुई है मैं इससे चंद सिक्के निकाल कर अपना काम दोबारा शुरू कर दूं और जब मेरा कारोबार अच्छा खासा चल जाए तो मैं फिर और रकम इस थैली के अंदर डाल दूंगा। और वो इस उम्मीद के साथ स्कूटी के अंदर दाखिल हुआ जहाँ इसने वो थैली रखी थी। लेकिन जैसे इसने थैली को हाथ लगाया तो इसका ज़मीर जागा और कहा ए मकबूल तुम ये क्या कर रहे हो सकता है कि तुम्हें दोबारा इस कारोबार में इतना मुनाफा न हो कि तुम अपने दोस्त की अमानत वापस कर सको। इससे बेहतर है कि इस मसले का कोई और ही हल तलाश किया जाए। मकबूल फरोश ने वो थैली वहीं पर छुपा कर रख दी, चंद ताजरों से उधार लिया और अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। चंद दिन तो गुजर गए लेकिन मकबूल फरोश के पास एक भी ग्राहक नहीं आया।
وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر میری دکان پر گاہک کیوں نہیں آتا، حالانکہ میں نئے لباس خرید کر آیا ہوں۔ تو اس نے بازار کے چند تاجروں سے اس بات کا ذکر کیا، تو تاجروں نے اسے بتایا کہ ارے میاں، تم نہیں جانتے کہ یوگاسار قلعے کے حاکم نے بازار کے اندر یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی گاہک آپ سے کپڑا خریدے گا، حاکم اس کو زندان میں ڈال دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے کوئی بھی گاہک آپ سے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش کی تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب اسے اپنی بربادی اور موت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میرے کپڑا نہ بکا تو میرے دوست جنہوں نے مجھے قرضہ دیا وہ میرے پاس آ جائیں گے اور اپنا قرضے کا مطالبہ کریں گے، اور دوسری طرف میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ اب مجھے انصاف لینے کے لیے کہاں جانا چاہیے۔ اس حاکم کے ساتھ میں نہیں لڑ سکتا۔ تو اتنے میں وہ پریشانی کے عالم میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس کی دکان کے اندر داخل ہوا۔ تو اس کے اندر داخل ہوتے ہی مقبول بڑا خوش ہوا اور سوچا کہ شاید کوئی گاہک آیا ہے۔ تو اتنے میں اس آدمی نے مقبول فروش کو کہا، میں کوئی گاہک نہیں ہوں، بلکہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مقبول فروش نے کہا، حضور تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور نکلی داڑھی اتاری۔ تو یہ دیکھ کر مقبول فروش کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہی نوجوان سپاہی تھا جس نے یوگاسار قلعے کے دروازے پر اسے شہزادوں کے ارادے کے بارے میں بتایا تھا۔ مقبول کپڑا فروش نے کہا، حضور آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو یوگاسار قلعے کے سپاہی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس حاکم کے آگے کوئی نہیں بول سکتا، حتیٰ کہ شہر کا قاضی بھی، اور اسی طرح چلتا رہا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن میں تمہیں یوگاسار قلعے کے حاکم کی ایک کمزوری بتا سکتا ہوں جس سے تمہیں انصاف مل سکتا ہے۔ تم حاکم کو اچھے خاصے سبق سکھا سکتے ہو۔ تو مقبول نے کہا، حضور بتائے آخر ایسا کون سا معاشرہ ہے؟ تو اس سپاہی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس یوگاسار قلعے کے حاکم کو ایک آخری وارننگ دے چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تم اپنا مقدمہ لے کر اپنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ تو وہ تمہیں ضرور انصاف دلائیں گے، اور وہ واحد ہی وہ شخصیت ہے جو اس حاکم کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یوگاسار قلعہ کس کا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور میں جانتا ہوں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فتح کیا ہوا ہے، اور اگر یوگاسار قلعے کے حاکم کے ارادوں کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہو گیا تو تم جانتے ہو کہ وہ اس حاکم کا کیا حشر کریں گے۔ مقبول کو یہ بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا، لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں کون جانے دے گا؟ تم جانتے ہو کہ ایک گدھے پر سوار آدمی کو دیکھ کر ہر بندہ دور سے اس کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ سن کر سپاہی نے کہا، تمہیں گدھے پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں، تم میرا گھوڑا لو، کیونکہ سفر کافی طویل ہے، اور اگر تم پٹے لباس میں بھی چلے جاؤ گے تو تمہیں سلطان کے دربار میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اس سپاہی نے مقبول کپڑا فروش کو اپنا گھوڑا دیا اور کہا کہ تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مقبول کپڑا فروش نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا، اپنی دکان بند کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے مقبول کپڑا فروش کا گزر ایک سنسان وادی سے ہوا جہاں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور وہ وادی اب سڑ چکی تھی۔ اس کے اندر کہیں بھی سبزہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے مقبول فروش اپنے خیالوں میں جا رہے تھے کہ اس کی نظر اچانک ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر اس سنسان وادی کے اندر کون رہ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ دو گائیں جھونپڑی کے ساتھ باندھی ہوئی ہے اور چارہ کھا رہی ہے۔ مقبول فروش بڑا حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ جا کر اس جھونپڑی کے اندر دیکھا جائے کہ آخر کون رہ رہا ہے۔ مقبول فروش نے اپنے گھوڑا اس جھونپڑی کی طرف دوڑا دیا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو ایک چھوٹے سے درخت کے ساتھ، جو کہ بالکل سوکھ چکا تھا، اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھا اور جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جھونپڑی پر اس نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا آ جاؤ، کون ہو؟ مقبول کپڑا فروش اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اندر بستر پر آرام فرما رہی تھی۔ مقبول کپڑا فروش نے اندر جاتے ہی سلام کیا۔ وہ ساتھ جا کر بیٹھ گیا تو بوڑھی عورت نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ تو مقبول فروش نے کہا، اماں جان میں مسافر ہوں اور فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت اٹھی، اس نے اسی وقت گائے کا دودھ گرم کیا، اس میں شہد ملایا اور مقبول کپڑا فروش کو پلا دیا۔
دودھ پی کر اسے بہت راحت ملی اور وہ بوڑھی اماں کو دعائیں دینے لگا۔ تو پھر سے بوڑھی اماں نے پوچھا، بیٹا آخر آگے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو مقبول کپڑا فروش نے بوڑھی اماں کو سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ میں انصاف کے لیے اپنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کر بوڑھی اماں سر جھکائے بیٹھ گئی۔ تو مقبول فروش نے کہا، اماں جان کیا کوئی بات ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں بیٹا کوئی بات نہیں۔ پھر مقبول فروش نے کہا، اماں جان پوری دنیا پڑی ہوئی ہے لیکن آپ اس سنسان وادی کے اندر کیوں رہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا اس کے پیچھے لمبی داستان ہے، لیکن اگر تم سلطان کی عدالت میں جا رہے ہو تو میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم اس خواہش کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو گے؟ تو مقبول فروش نے کہا، جی ہاں اماں بتائے آخر آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو مقبول فروش کو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میں جو آپ کو خواہش بتانے والی ہوں شاید اس پر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ مقبول فروش نے کہا، نہیں اماں بتائے آخر کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، باہر 2 گائے باندھی ہوئی ہے جو آپ نے دیکھی ہوں گی، اور میری زندگی کے چند دن بچے ہیں، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنی ہی آنکھوں سے ان 2 گایوں کو بیچ کر اس سے مسجد بنوانا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں یہ مسجد بنوا سکوں۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش حیران و پریشان ہو گیا اور اس نے کہا، بوڑھی اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور پھر دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ایک مسجد بنوانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر مقبول فروش کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تو اتنے میں اس بوڑھی اماں نے کہا، جی ہاں بیٹا آپ نے درست سنا، میں مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں، اور سلطان سے کہنا کہ فلاں وادی کے اندر ایک بوڑھی اماں آپ کو سلام دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری اپنی رقم سے مسجد بنوا دو تاکہ میں مرنے سے پہلے وہ مسجد دیکھ سکوں۔ یہ سن کر مقبول فروش بڑا حیران ہوا، پوچھا، اماں جان مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا یہ بات چھوڑو کہ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ بات حیران کر دینے والی ہے کہ ایک ہندو عورت مسجد کیوں بنوانا چاہتی ہے، لیکن اگر تم میرے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو تو میری خواہش کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ضرور کر دینا۔ مقبول فروش حیرانگی کے ساتھ اس بوڑھی اماں کی چوکڑی سے روانہ ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا اور چند دنوں کے بعد مقبول کپڑا فروش سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مقدمے سن رہے تھے۔ تو اتنے میں جب اس مقبول کپڑے فروش کی باری آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے نوجوان بتاؤ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو مقبول کپڑا فروش کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل روادات سنائی اور بتایا کہ کس طرح حاکم کے بیٹوں نے مجھ پر ظلم کیا، اور جب میں انصاف لینے کے لیے قاضی کے پاس گیا تو حتیٰ کہ قاضی نے مجھے انصاف دینے کے بجائے میری ساری جائیداد، میری ساری دکان کا مال یوگسار قلعے کے خزانے میں جمع کروا دیا، اور جب میں نے اپنے دوستوں سے ادار مانگ کر دوبارہ اپنی دکان کھولی تو حاکم نے اعلان کر دیا کہ بازار میں کوئی بھی گاہک اگر مجھ سے کچھ بھی خریدتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ سلطان معظم آپ مجھے انصاف دلائے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں اس حاکم کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایک خط لکھا اور سپاہی کو دیا کہ جا کر اسے ابھی اور اسی وقت یوگسار قلعے کے حاکم کے پاس پہنچا۔ سپاہی خط لے کر جب یوگسار حاکم کے پاس پہنچا اور جب اس نے سلطان کا خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک چھوٹا سا کپڑا فروش سلطان تک کیسے پہنچ گیا۔ یوگسار قلعے کا حاکم منہ دھوئے بغیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو کہا کہ اس حاکم کو پکڑ کر کٹہرے میں لے آؤ۔ حاکم بڑا حیران ہوا اور کہا، سلطان معظم میں قلعے کا حاکم ہوں اور آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اس وقت حاکم نہیں بلکہ ایک ملزم ہو، اور تھوڑی دیر میں تجھ پر جرم ثابت ہو جائے گا اور تم پھر مجرم بنو گے اور تمہارے ساتھ سلوک مجرموں والا کیا جائے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوگسار قلعے کے حاکم سے پوچھا، بتاؤ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟
تو یہ سن کر حاکم نے کہا جی ہاں سلطان معظم، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ سلطان معظم اس نے ایک حاکم کے بیٹے سے چند لباسوں کی قیمت دریافت کی اور آگے سے میرے بیٹوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے مارا اور قاضی کو کہا کہ اس کے سارے دکان کا مال سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ جس قلعے کے اندر تم حکمرانی کر رہے ہو وہ ان جیسے غریب باپ بیٹوں کے خون سے فتح کیا گیا ہے، تم اس کو اپنی جائیداد سمجھ بیٹھے، لہٰذا آج اور اسی وقت تمہیں اس قلعے کے عہدے سے فارغ کیا جاتا ہے اور تمہیں 3 سال قید کی سزا بامشقت سنائی جاتی ہے اور تیرے بیٹوں کو بھی تیری سزا میں برابر کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم اسی وقت سلطان کے قدموں میں پڑ گیا اور پھر اس مقبول فروش کے قدموں میں پڑ گیا، لیکن مقبول فروش نے کہا سلطان معظم اس کو صحیح سزا ملنی چاہیے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت وہ قلعہ اس سے چھین لیا اور اس کے تینوں بیٹوں اور اس حاکم کو زندان کے اندر بند کر دیا گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مقبول فروش کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس نے اس سپاہی کا بھی ذکر کیا جس سپاہی نے سلطان کے پاس بھیجا اور کہا سلطان معظم اس سپاہی کے اندر جتنی ایمانداری، جتنی رحم دلی ہے، اسے تو فوج کا صوبہ سالار ہونا چاہیے، لیکن یہ ظالم حاکم اس کو دروازے پر ایک معمولی سے عہدے پر رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس کے ساتھ انصاف کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سپاہی کو اس کی ایمانداری کا صلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس کے بعد مقبول کپڑا فروش وہاں سے جانے لگا تو وہ پیچھے کی طرف دیکھنے لگا، پھر آگے بڑھنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے مقبول، آخر کیا ہوا، بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش نے کہا حضور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقبول کو کہا تم بلا جھجک جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ مقبول کپڑا فروش سر جھکائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور فرمانے لگا سلطان معظم، جب میں آپ کے محل کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں میرا گزر ایک وادی سے ہوا۔ وہ وادی کافی سنسان اور خستہ حال تھی، کئی سالوں سے اس کے اندر بارش نہیں ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے اندر کوئی رہ رہا ہے اور 2 گائیں باہر باندھی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا اور تجسس کے مارے جب اس جھونپڑی کے اندر دیکھا تو ایک ہندو عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے میری بڑی خدمت کی اور مجھے دودھ پلایا، تو میں نے اسے کہا کہ میں سلطان کی طرف جا رہا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ میرا سلطان کو سلام دینا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر تم سلطان کی عدالت میں جا رہے ہو تو سلطان سے کہنا کہ ایک وادی کے اندر ایک بڑھیا اماں رہتی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بے شک میں مذہب سے ہندو ہوں اور میرا شوہر بھی پنڈت تھا اور ساری زندگی وہ بتوں کی پوجا کرتا رہا، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنے ان گائن کو بیچ کر ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں۔ سلطان سے کہنا کہ سلطان میری مدد کرے۔ سلطان معظم حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ عورت ہندو ہے اور لیکن وہ مسجد بنوانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سارے درباری اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقبول نامی کپڑا فروش کو اپنے ساتھ لیا، اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان اور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس وادی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس وادی کے اندر پہنچے تو اس کپڑا فروش کے مطابق وہ وادی بہت سنسان، کافی خستہ حال تھی۔ چند سالوں سے اس وادی میں کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، سارے درخت سوکھ چکے تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا اور ایک جھونپڑی کے اندر تھوڑا سا دھواں نکل رہا تھا اور 2 گائیں ایک سوکھے درخت کے نیچے سائے میں کھڑی چارہ کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہو رہی تھی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے ایک درخت کے ساتھ باندھے اور جب اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے تو مقبول فروش کو دیکھ کر بوڑھی عورت نے کہا حضور یہ کون ہے؟ جب مقبول فروش نے بتایا کہ بوڑھی اماں آپ اتنی خوش نصیب ہے کہ آپ کی چھوٹی سی خستہ حال جھونپڑی کے دروازے پر وقت کا سلطان آ گیا ہے، یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں جان آپ کو قدموں میں گرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی خواہش نے ہمیں اتنا حیران کر دیا کہ آپ کی یہ انوکھی خواہش ہمیں یہاں تک کھینچ لائی۔
یہ سن کر اس عورت نے کہا حضور میں آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر سپاہی اور مقبول کپڑا فروش جھونپڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ پھر وہ عورت سامنے آ کر بیٹھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اماں جی بتاؤ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کی عمر 80 سال سے زیادہ لگتی ہے، آپ کے بال سفید، منہ پر جھریاں آ چکی ہیں، لیکن آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ کی جھونپڑی کے اندر رکھی ہوئی ہر اشیاء ہندو مذہب سے ہے، لیکن آپ کی انوکھی خواہش نے ہمیں حیران کر دیا۔ تو اس نے کہا سلطان معظم آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ اس وادی کے اندر ہر طرف سبزہ ختم ہو گیا، کسی درخت پر کوئی سبزہ پتا نہ رہا، زمین پر کوئی سبزہ نہ رہا۔ میرے پاس 2 گائیں ہیں جن کے دودھ سے ہی میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی ہوں۔ اگر ایک گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو دوسری گائے دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، اور اسی طرح میری زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے میں نے دیکھا کہ میری گائے کو چارہ ڈالنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں اپنی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ جہاں جہاں تک جا سکتی تھی میں نے کوشش کی، لیکن مجھے اپنے گائے کے لیے کوئی چارہ نہ ملا۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ 2 ہندو تاجر یہاں سے گزر رہے تھے، اور ان کے پاس اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے بہت زیادہ چارہ تھا، اور ان کا سفر طویل تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ راستے میں وہ وہاں سے مزید اپنے جانور کے لیے چارہ خرید سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا آپ مجھے تھوڑا سا چارہ دے دیں، میری گائیں مر جائیں گی اور میرا وہی سہارا یہ 2 گائیں ہیں۔ لیکن سلطان معظم ان ہندوؤں نے مجھ پر ذرا رحم نہ کھایا اور وہاں سے چلے گئے۔ سلطان معظم 2-3 دن گزرے، اب میری گائیں ایک بہت زیادہ نڈال ہو چکی تھی، اور ایک بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ ان کو ڈالنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب جب وہ بھوکی تھی تو ان کے جسم سے دودھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے اپنی موت بھی سامنے نظر آ رہی تھی، اور جس جگہ میں رہ رہی تھی دور دراز تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں بڑی پریشان ہوئی تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک مسافر گزر رہا تھا۔ اس کے اونٹ کے اوپر بہت سارا چارہ لدا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے تقریباً 50 اونٹ قطار میں آ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اونٹ کی قطاروں کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے اس اونٹ والے مسافر کے پاس گئی اور کہا حضور میرے گائے بھوک سے مر رہی ہے، آپ میری مدد کریں، ورنہ میری گائیں بھوک سے مر جائیں گی اور میں بھی بھوک سے مر جاؤں گی۔ حضور وہ مسافر اتنا رحم دل تھا کہ اس نے سارا چارہ اتار کر جتنے 50 اونٹوں کا تھا وہ مجھے دے دیا، اور کہا اماں جان یہ جو چارہ ہے یہ آپ کئی ہفتوں تک آپ کی گایوں کا پیٹ بھرتا رہے گا، اور تقریباً میں 1 ماہ کے بعد دوبارہ اسی جگہ سے گزروں گا، اور آپ کی گایوں کے لیے میں چارہ لے کر آؤں گا، اور اب آپ کو اپنی گائے کو بھوکا نہیں دیکھنا پڑے گا۔ سلطان معظم میں نے اسے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے اور میں مسلمان ہوں۔ سلطان معظم وہ جانتا تھا کہ میں ایک ہندو عورت ہوں، اور میرے ماتھے پر بنے ہوئے نشان نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں ہندو ہوں، لیکن اس نے میرے مذہب کو نہیں دیکھا، بلکہ انسانیت کی خاطر اس نے میری مدد کی اور میری گائے کے لیے چارہ دے کر چلا گیا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آگے اسے چارہ نہ ملا تو اس کے اونٹ بھوکے رہ جائیں گے، لیکن اس نے مجھے چارہ دے کر چلا گیا۔ سلطان معظم میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ تم دوسرے ہندوؤں کی طرح ایسے ہی جا سکتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میرے دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں بڑا حیران ہوں کہ اس قسم کا دین جو کہ دوسروں کی مدد کرنے کا کہتا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلطان معظم اس کے بعد وہ چارہ میں نے اپنی گایوں کو ڈالا، ان کی جان میں جان آ گئی۔ سلطان معظم مجھے دین اسلام میں بڑی دلچسپی ہونے لگی۔ مجھے دین کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں، لیکن میں دل ہی دل میں اسلام کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب میں دل میں سوچنے لگی کہ جب میں مروں گی تو میں جانتی ہوں کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ مسجد ہوتی ہے، اور مسلمانوں سے محبت کی خاطر میں مرتے وقت ان 2 گایوں سے مسجد بنوا کر اپنی آخری سانسیں ختم کر دوں گی۔ حتیٰ کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ جب تم مرنے لگنا تو کسی کو وصیت کر دینا کہ ان 2 گایوں کو بیچ کر وہ ایک مندر بنوا دے، لیکن میں نے اپنی یہی آخری خواہش کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری ان 2 گایوں سے مسجد بن جائے۔ اس لیے سلطان معظم میں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان معظم
میں اکیلے مسجد بنا سکتی ہوں، اس لیے میں نے اس مسافر کو کہا کہ میرا پیغام آپ تک پہنچا دینا۔ اور سلطان معظم، اس مسافر کی مدد نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ میں اس بات پر مجبور ہو گئی کہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود میرے دل میں مسجد کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ میں سب کچھ بیچ کر مسجد بنانے کی خواہش رکھتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ ایک بوڑھی عورت کو ایک مسافر کی بات میں اتنا اثر کیا کہ ایک پنڈت کی بیوی ہو کر اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے اتنی محبت ہو گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جان، اگر آپ کو اسلام سے اتنی محبت ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس بوڑھی عورت کی خواہش کے مطابق ایک عالیشان مسجد تعمیر کی گئی اور اس مسجد کا نام بوڑھی عورت کے نام سے مسموم کیا گیا۔ اور یہ بات پورے مصر کے اندر مشہور ہو گئی کہ ایک پنڈت کی ہندو بیوی مسلمان ہو کر اپنے نام سے اتنی عالیشان مسجد بنوا دی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔